بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سلام قولا من رب الرحيم صدق اللہ العظیم۔ محترم سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں آپ کی خدمت میں دانتوں کی بیماری کے متعلق ایک وظیفہ لے کر حاضر ہوا ہوں۔ اس سے پہلے یہ بات سمجھیں کہ دانت اللہ کی نعمتوں میں سے ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ہمیں ہر نعمت کی قدر کرنی چاہیے۔ قدر سے کیا مراد؟ ہم اس نعمت کی حفاظت کریں۔ جس طرح آنکھیں ہیں، دانت ہیں، جسم کے باقی اعضاء ہیں۔ اب دانتوں کی حفاظت کیا ہے کہ دانت کھانا کھانے کے بعد بھی ہم ضرور صاف کریں، رات کو سوتے وقت بھی صاف کریں، اور 5 وقت نماز پڑھتے ہوئے ہم مسواک ضرور استعمال کریں۔ باقی ٹوتھ پیسٹ وغیرہ جو ہم استعمال کرتے ہیں وہ بھی ٹھیک ہیں، لیکن مسواک کی بہت بڑی فضیلت ہے۔ اس کی فضیلت کے بارے میں تو انشاءاللہ پھر کوئی علیحدہ آپ کو ویڈیو میں بتائیں گے، لیکن یہاں جو ہے کہ دانتوں کی صفائی کے متعلق ہے۔ اگر ہم صحیح طریقے سے دانتوں کی صفائی کا خیال رکھیں گے تو اللہ رب العزت دانتوں کی ہر بیماری سے حفاظت فرمائیں گے۔ دانتوں کی بیماریاں مختلف ہوتی ہیں۔ دانتوں میں درد شروع ہو جاتا ہے۔ دانت اور داڑھ کا درد یہ بہت ہی سخت ہوتا ہے، شدید قسم کا ہوتا ہے۔ اللہ نہ کرے جس کو یہ درد ہوا ہے اس کو وہی سمجھ سکتا ہے کہ اس کی کتنی تکلیف ہے۔ اس کے علاوہ دانتوں میں سے خون بھی آنا شروع ہو جاتا ہے، بعض دفعہ دانتوں میں سے پیپ بھی آتی ہے۔ تو یہ سارا اسی بات کا نتیجہ ہوتا ہے کہ ہم اس نعمت کی قدر نہیں کرتے، صفائی کا خیال نہیں کرتے۔ کھانا کھانے کے بعد ہم نہ کلی کرتے ہیں، ویسے ہی اٹھ کے چلے جاتے ہیں، وہ کھانے کے ذرات دانتوں میں پھنس جاتے ہیں، وہ پھر زہر بن جاتے ہیں، بیماری بن جاتے ہیں۔ کئی قسم کی بیماریاں اس سے پیدا ہوتی ہیں، صرف دانتوں کی نہیں بلکہ معدے کی بیماریاں بھی اس سے پیدا ہو جاتی ہیں۔ ایک دانتوں کی حفاظت نہ کرنے کی وجہ سے کتنی اور تکلیفیں شروع ہو جاتی ہیں اور کتنی اور بیماریاں پیدا ہو جاتی ہیں۔ تو دانتوں کی صفائی بہت ضروری ہے۔ بالفرض اگر کسی سے کوتاہی ہو گئی، خامی ہو گئی، یہ لغزش ہو گئی کہ صفائی نہیں کر سکا، دانتوں کی اس بیماری کے اندر وہ مبتلا ہو گیا، تو اس کے لیے یہ وظیفہ جو میں نے آیت مبارکہ تلاوت کی ہے خطبے کے اندر، سلام قولا من رب الرحیم، اس کو آپ نے ہر نماز کے بعد 21 دفعہ پڑھنا ہے۔ کوئی اس پہ ٹائم نہیں لگتا۔ آگے پیچھے درود پاک پڑھنے کی بھی اس میں ضرورت نہیں۔ ہاں کوئی اپنی محبت سے شوق سے پڑھتا ہے تو کوئی حرج نہیں۔ ایک چیز کا جب حکم نہیں، وہ مرضی ہے، 1 دفعہ پڑھے، 3 دفعہ پڑھے، 5 دفعہ پڑھے، نہ پڑھے تب بھی کوئی حرج نہیں۔ وہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو محبت ہے وہ تو ہے ہی ہے، اس کے بغیر تو ہم کسی کام کے نہیں ہیں۔ اگر وہ محبت دل سے نکل گئی تو سب کچھ ہی ختم ہو گیا، ایمان ہی ختم ہو گیا۔ تو اس کے پڑھنے کا طریقہ اچھی طرح سمجھ لیں۔ آپ نے جو ہر نماز کے بعد 21 دفعہ پڑھنا ہے، اس کا طریقہ یہ ہے کہ یہ آپ دونوں ہاتھ اپنے چہرے کے اوپر، اپنا
رخساروں کے اوپر رکھ لیں اور مسلسل 21 دفعہ اس طرح پڑھیں۔ تو پڑھنے کے بعد پھر اللہ سے دعا بھی مانگیں۔ ہر وظیفے کے بعد دعا تو ویسے ہی مانگی جاتی ہے۔ چھوٹے بچے ہیں وہ ظاہرہ نہیں پڑھ سکتے، اگر چھوٹے کسی بچے کے دانتوں میں کوئی تکلیف ہے، بچوں کے بھی ہو جاتی ہے، تو ان کے رخساروں پہ آپ خود ہاتھ رکھ کے پڑھیں۔ ان کے والدین پڑھ سکتے ہیں، بچوں کے بھائی ہیں یا بہنیں ہیں وہ پڑھ سکتے ہیں۔ تو اس طرح یہ وظیفہ مرد حضرات، میری مائیں بہنیں بیٹیاں اگر اس تکلیف میں مبتلا ہیں وہ بھی کر سکتی ہیں، اور یہ ہے بہت ہی کامل، مکمل، اکمل، مجرب وظیفہ۔ انشاءاللہ آپ کے 21 دن ابھی پورے نہیں ہوں گے لیکن یہ بیماری جڑ سے ختم ہو جائے گی، اور اس کا سب سے بڑا یہ فائدہ ہوگا کہ تا حیات دانت صحیح اور سلامت رہیں گے۔ اکثر درد کی وجہ سے دانت نکلوانے پڑ جاتے ہیں، داڑیں نکلوانی پڑ جاتی ہیں، اللہ اس چیز سے بھی حفاظت رکھیں گے۔ اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے دانت تا حیات سلامت رہیں تو اس کے لیے پھر وظیفہ تھوڑا آسان ہو جائے گا۔ فجر کی نماز کے بعد آپ 21 دن اسے پڑھیں اور اپنی زندگی کا معمول بنا لیں۔ انشاءاللہ اس کی برکت سے تا حیات دانت صحیح اور سلامت رہیں گے۔ اللہ رب العزت یہ وظیفہ مجھے بھی اور میرے محترم تمام سامعین کو کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہماری ویڈیو آپ کو پسند آئے اسے لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور ساتھ والے بیل آئیکن بٹن کو دبائیں تاکہ ہماری آنے والی ویڈیوز کی اپڈیٹ آپ تک آسانی سے پہنچ سکیں۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر رہے۔ انشاءاللہ پھر کسی نئے وظیفے کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔